آپ جانتے ہیں پاکستان میں اکتوبر کا مہینہ قیامت خیز رہا۔ پچھلے مہینے سیاسی اور معاشی اعتبار سے ملک میں ہر جانب ہلچل نظر آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اضطراب کی کیفیت بالآخر ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ اقتدار کے چوتھے سال میں عمران خان حکومت اتنی کمزور کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ISI چیف کی تعیناتی کے قضیے میں انہوں نے غیر دانشمندی دکھائی اور وہ ضد اور انا میں ڈوبے نظر آئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جاری مثالی سول فوجی قیادت کے اشتراک کو بڑا دھچکا لگا۔ پاکستان کے لیے سول ملٹری اشتراک عمل گویا ہائبرڈ نظام کے ملک جیسے حامی بھی شدید بددل ہوئے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے اور حالات قابو میں ہیں، بلکہ اب معمول پر آ رہے ہیں۔ جنرل ندیم انجم 20 نومبر کو ISI چیف کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ جنرل فیض اور دوسرے کئی جنرل آفیسر جلد اپنی نئی کمانڈ سنبھالیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فوجی قیادت قومی شکریہ اور تحسین کی مستحق ہے۔ فوجی قیادت نے انا اور وقتی بدمزگی سے بالاتر ہو کر پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد اور درپیش قومی چیلنجز کے پیش نظر ہائبرڈ نظام کو کسی بڑے دھچکے سے بچا لیا۔ جنرل باجوہ نے بڑی دانشمندی دکھائی، وزیر اعظم کے تحفظات اور شکایات دور کر دیں، غلط فہمیاں ختم ہو گئیں اور اس قومی سوچ نے جنم لیا کہ ملک کے سیاسی، معاشی اور قومی سلامتی امور کا حل اشتراک عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور یہ اشتراک عمل فوجی اور سیاسی قیادت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالہ میں اہم میٹنگز ہوئی اور الحمدللہ وہ جو افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا۔ پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیج پہ ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو چکا ہے۔ 19 نومبر تک جنرل فیض صاحب ہی DG ISI ہوں گے اور 20 نومبر کو ندیم انجم صاحب جو ہے وہ چارج لیں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ پچھلے ہی ماہ پاکستان اور IMF کے مذاکرات کئی دن گفتگو کی کیفیت میں رہے، لیکن اب تقریباً نتیجہ خیز موڑ پر آ چکے ہیں۔ IMF نے پروگرام کی بحالی کے لیے بجلی گیس کے ٹیرف بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن 5,800 ارب روپے سے بڑھا کر 6,300 ارب روپے کرنے کا مطالبہ کیا۔ واشنگٹن میں مذاکرات کے دوران ہی حکومت کو بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھانے پڑے۔ اب معاملات جلد حتمی سٹاف لیول تک پہنچ رہے ہیں، اور مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ پروگرام بحالی کے معاملات تمام طے ہو چکے ہیں، معاہدہ اسی ہفتے ہو جائے گا۔ IMF کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں یار، ایک مسئلہ ہے بس، اس کے اوپر لیگل اوپینین ہو رہی ہے آپس میں ان کی اور ہمارے، بس باقی تو سارا کچھ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، IMF ہو جائے گا آپ کا، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور بالکل ایشورنس لے لیں میرے سے بھی۔ بس ایک آدھی چیز ہے جس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے، تو فسکل وغیرہ سائڈ جو ہے وہ سارا کچھ طے ہو گئی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں جب نکلا تھا نا واشنگٹن سے تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ عالمی منڈی میں تیل اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے پاکستانی معیشت کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ IMF سے مذاکرات میں غیر یقینی کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ سخت دباؤ کا شکار رہا۔ پچھلے ماہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا جب انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 175 روپے 27 پیسے تک پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے نتیجے میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کے سعودی پیکج کی وجہ سے ملک کی معیشت نے نئی کروٹ لی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک سال کے لیے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ اور موقر ادائیگی پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات کی سعودی معاونت کے بعد ڈالر کی خطرناک پیش قدمی رک چکی ہے۔ پچھلے 4 سیشن کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے سستا ہو کر 171 روپے 29 پیسے کا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈالر کی حقیقی قدر واپس آ رہی ہے۔ معاشی غیر یقینی کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی ہچکولے کھا رہی تھی، تاہم پچھلے 3 سیشن میں تقریباً 1200 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز نے تاریخی منافعوں کے اعلانات کیے ہیں۔ یہی اکتوبر کا مہینہ تھا جام کمال مختصر مزاحمت کے بعد انہیں مستعفی ہونا پڑا، اور یقیناً یہ حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ باپ کے بانی رہنما عبدالقدوس بزنجو اب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کو حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ بلوچستان کے خلاف چھوٹا بندوں کا جو ہے نو کانفیڈنس موشن ہے۔ ہم بھرپور انداز میں اس تحریک اعتماد میں بالکل حصہ لیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور اتحادی جماعت بالکل ایک ساتھ ہیں۔ کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا کر ایوان کے اکثریت کے حامل رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے۔
मैं अब्दुल कुद्दूस बिजन जो सद के दिल से एयरपोर्ट आता हूँ। अक्टूबर में